السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خرم دستگیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ خرم صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ پاکستان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 76,000 سے زائد ہو چکی ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 3,938 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جو پچھلے 24 گھنٹے ہیں ان میں 78 افراد مزید زندگی کی بازی بھی ہار گئے ہیں۔ کورونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے عوام کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب تک جو آج کے دن کی سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی گرفتاری کے لیے نیب خاص متحرک ہے۔ آج شہباز شریف صاحب نے نظامی صاحب پیش ہونا تھا، وہ نہیں ہوئے۔ اپنے نمائندے فیصل نامی شخص کے ذریعے انہوں نے اپنا جواب داخل کروایا، پھر نیب کو آفر کی کہ اسکائپ پہ بھی آپ پوچھ گچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اب یہ ہے خبر کہ وارنٹ گرفتاری کے ساتھ نیب کے جو افسران اور اہلکار ہیں، پہلے وہ ماڈل ٹاؤن میں موجود تھے اور اب وہ جاتی عمرہ روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ آنکھ مچولی جاری ہے۔ لیکن نظامی صاحب پہلے آپ سے میرا سوال یہ ہے، بجٹ بھی پیش ہونا ہے، کورونا بہت بڑی وبا کی صورت میں سامنے آ رہا ہے اور یہ کھینچا تانی، ظاہر ہے جب اپوزیشن لیڈر گرفتار ہوگا حکومت اپوزیشن ایک پیج پر تو نہیں آئیں گے، اس کے آفٹر میتھس کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ کھینچا تانی تو نہیں، کھینچا ہے بس کہ ایک حکومت جو ہے اس کے لیے اس وقت سب سے بڑا کووڈ-19 نہیں ہے، وہ اپوزیشن کو فتح کرنا ہے، مجھے تو لگتا ہی ہے۔ اور کہیں دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال سے خرم دستگیر ہمارے مہمان ہیں، میں کچھ کہوں اس سے پہلے کہ وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ خرم صاحب السلام علیکم، یہ بتائیے جی کہ یہ وعلیکم السلام، یہ آج جو کارروائی ہوئی ہے ماڈل ٹاؤن میں، اس خبر کے باوجود کہ شہباز شریف صاحب نے اپنا جواب بھی داخل کرا دیا تھا، وہ اسکائپ پہ بھی اویلیبل تھے، اور پہلے 133 دن ان کے جب ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ اکتوبر میں گرفتار ہوا، دسمبر تک تو ان سے کوئی سوال ہی نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس کافی ٹائم تھا۔ تو یہ جو ٹائمنگ ہے جب بجٹ سیشن ہونے والا ہے، ملک میں کووڈ-19 جو ہے بالخصوص پنجاب میں، اس کی تو ایک بالکل جس طرح لاہور کے بارے میں بالخصوص ایسے جس طرح چائنا کے لیے ووہان تھا، کرونا وائرس پاکستان کے لیے میں جو ہے اس کے لیے لاہور بن گیا۔ تو یہ اس تناظر میں کیا آپ کو سمجھ آتی ہے کہ وجہ کیا ہے؟ اور شہباز شریف صاحب تو بالکل گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ میں تو ان کو پروگرام میں کرٹیسائز کر چکا ہوں اس بارے میں کہ وہ واپس کائے کو آئیں لنڈن سے اگر انہوں نے کوئی لیڈری نہیں کرنی۔ پاکستان کے عوام کورونا سے مر رہے ہیں اور ہر روز زیادہ تعداد میں مر رہے ہیں۔ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ٹڈی دل کا سامنا کر رہے ہیں اور وہاں بھی مر رہے ہیں، اور جو فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہیں مہنگا آٹا اور مہنگی چینی روزانہ خرید رہے ہیں، وہاں مر رہے ہیں۔ لیکن وزیر اعظم کا فوکس کیا ہے؟ اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم کی نالائکی، ان کی بے حسی اور ان کا بغض، وہ تینوں ایک ہی لیول کے ہیں اور قاتلانہ لیول کے ہیں کہ آج کے دن جب وفاقی کابینہ کو یہ ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ بھئی کووڈ بڑھتا جا رہا ہے، پاکستانیوں کی ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں، ٹڈی دل کا حملہ بڑھتا جا رہا ہے، آٹا اور چینی کی قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی، لیکن کابینہ کیا ڈسکس کرتی ہے؟ وہ وزیر اعظم کی قیادت میں میاں نواز شریف کی تقریر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو ایکشن کیا ہے نیب نے، اس نے ایک دفعہ پھر اس بات کو تقویت دی ہے، ایویڈنس میں اور اضافہ کر دیا ہے کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کو گورن کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ صرف اپنے مخالفوں کو کچلنے میں انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہر نالائکی کا اور بے حسی کا اور بغض کا ایک ہی جواب ہے کہ دیکھیں ہم نے تو پکڑ لیا شہباز شریف کو۔ شہباز شریف واز ان کسٹڈی فار 133 ڈیز، 133 دن وہ نیب کی حراست میں تھے۔ ان سے کیوں نہیں سوال کیا؟ اور سوال کرنے چاہیے تھے۔ اب جب کہ 133 دن کے بعد ان کی بیل ہو گئی، اس کو بھی اب سال سے اوپر ہو گیا ہے، اب ان کو اچانک یاد آ گیا ہے۔ یہ اسی لیے کہ جب بھی حکومت کی کارکردگی ایک خطرناک حد تک، تباہ کن قاتلانہ حد تک نااہلی کی طرف جاتی ہے تو یہ اپوزیشن کے اوپر پل پڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہی ہماری کارکردگی ہے، کیونکہ نہ معیشت میں کارکردگی ہے، نہ خارجہ پالیسی میں کارکردگی ہے، نہ پبلک ہیلتھ میں کارکردگی ہے، نہ پاکستان کو مینج کرنے میں صرف ایک ہی کارکردگی ہے کہ پکڑ کے جیلوں میں ڈال دو سب۔ ہاں، لیکن خرم صاحب ایک بات ہے نا، نیب کا موقف یہ ہے کہ اس کے بعد نیا ایویڈنس جو ہے وہ انرتھ ہوا ہے۔ پھر جو شہزاد اکبر جو ہیں وہ حکومت کا حصہ ہیں، وہ تو نیب کا جو آپ نے گھٹ چھوڑ کا ہے وہ تو واضح ہو جاتا ہے ان کی گفتگو سے۔ انہوں نے بڑی
सीरियस किस्म के मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगाए हैं उन पर। तो वो नैब कहती है कि उनकी तहकीकात करनी है हमने। पहले भी उन्होंने इसी किस्म के चार्जेस लगाए थे, तो इसलिए उनको शहबाज शरीफ साहब मतलूब हैं। मोहतरम शहजाद अकबर साहब की गुफ्तगू की उतनी भी वैल्यू और कदर नहीं है जिस कागज पे वो लिखी हुई है, उस कागज से भी कम वैल्यू है। क्योंकि मेरी इस्तदा है आपके तवस्सुत से नाजरीन से कि पिछले 22 माह में गालिबन शहजाद अकबर साहब 22 प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर चुके हैं मुख्तलिफ अपोजिशन के लोग, कभी इज़हाक डार के ऊपर, कभी नवाज शरीफ के ऊपर, कभी शहबाज शरीफ के ऊपर। अभी तक 22 माह में एक कानूनी रेफरेंस वो अदालत के सामने दाखिल नहीं कर सके। अच्छा खुर्रम साहब, ये बातें जो आप कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन जानना मैं बेसिकली आपसे ये चाह रहा था, शहबाज शरीफ साहब अभी जब लंदन से वापस आए तो कुछ लोगों का ख्याल ये था कि वो अपने मामलात इस हद तक तय करके आए हैं कि शायद अब वो जाएं तो शेरवानी पहने और उसके बाद हलफ लें। अच्छा, फिर शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ ये था कि वबा जो है उसमें अपने पाकिस्तानियों के साथ रहने के लिए आया हूँ, लेकिन कौमी असम्बली के इजलास का मुतालबा करते हैं और उसके बाद इजलास में जाते भी नहीं हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब ने गिरफ़्तार होना ही था या गिरफ़्तार वो हो ही जाते हैं, क्या उनके जहन में ये भी था, और क्या वो शेरवानी वाला यकीन दहानी, ये तसल्ली, वो भी उसमें भी किसी हद तक सदाकत है? ये शेरवानी वाली तो सिर्फ कहानियां हैं कि जी अंडरस्टैंडिंग हो गई। देखिए, अंडरस्टैंडिंग का जब भी लफ्ज़ इस्तेमाल करना है उसका मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की अदलिया को भी उस अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा बना रहे हैं, और मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि पाकिस्तान की अदलिया जो है वो किसी भी मुकमका या सौदेबाजी का हिस्सा थी। ये उनकी तौहीन है, नंबर 1। दूसरा ये है कि शहबाज साहब एक कैंसर सर्वाइवर हैं, उनकी इम्यून सिस्टम हम सबके मुकाबले में ज़्यादा जो है वो अंडर अटैक है, कमज़ोर है। तो अगर वो अपनी जो जिम्मेदारियां हैं बतौर अपोजिशन लीडर, वो अपनी सेहत को कायम रखते हुए जिस तरह बेहतरीन तरीके से अदा कर सकते हैं वो कर रहे हैं, करते रहेंगे। लेकिन ये भी आप याद रखें कि नैब लाहौर में अभी पिछले 3 दिनों से हमें 6 खबरें आई हैं कि वहां कोरोना फैल चुका है नैब लाहौर इदारे के अंदर। अब वहां जो है शहबाज शरीफ को एक्सपोज करना, ये भी एक सवाल है। अगर शहबाज शरीफ साहब को खुदा न खास्ता अगर वो गिरफ्तार होते हैं जब भी, और उनको कोरोना हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनकी सेहत की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये इमरान खान का बुग़्ज़ है जो एक कातिलाना सूरत इख्तियार कर चुका है कि ऐसे हालात में जब हमें एक दूसरे का ख्याल करना है, अल्लाह ताला से पनाह मांगनी है कि या अल्लाह हमें इस कोरोना वबा से महफूज रख, वो अपना बुग़्ज़ जो नवाज शरीफ और बुग़्ज़ शरीफ है उसके ऊपर जारी हैं और नैब को उसको बतौर औजार इस्तेमाल कर रहे हैं। खुर्रम साहब, लेकिन ये जो आज बात तारड़ साहब ने कही है, अताउल्लाह तारड़ साहब ने, कि 28 मई के ये वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, इसका मतलब था कि ये पूरा प्रोग्राम था कि उनको बुलाएंगे पूछगिछ के लिए और उनको कहेंगे चले जी आप अंदर हैं। तो ये क्या मोडस ऑपरेंडी है? ये कौन सी अखलाकियात या जमहूरी रवायात और जो रूल ऑफ लॉ ड्यू प्रोसेस के मुताबिक है? साहब, ये ना ही ये तो कानून की हुक्मरानी के साथ एक बड़ा कबीह मजाक है कि वफाकी काबीना के वज़रा जो हैं वो बतौर नजम शनास, सितारा शनास हैं, वो पहले से बता देते हैं कि जी ईद के बाद कार्रवाई होगी, ये भी पकड़ा जाएगा, कोई टारगेट बनेगा। हाँ जी, तो जो है इशू सिर्फ यही है कि यहां नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बल्कि पॉलिटिकल सप्रेशन, पाकिस्तान के अवाम का जो इजहार राय का हक है उसको दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपने शहबाज शरीफ को भी एक दफा धर चुके हैं, आप शाहिद खाकान अब्बासी को धर चुके हैं, आप एहसन इकबाल को धर चुके हैं, आप इंजीनियर कमरुल इस्लाम को धर चुके हैं, आप हनीफ अब्बासी को धर चुके हैं, आप साद रफीक और सलमान रफीक को धर चुके हैं, आप हाफिज नुमान को धर चुके हैं, आप मिफ्ता इस्माइल को धर चुके हैं। और सब के को जब भी अदालत आलिया की तरफ से जो बेल मिली उसमें अदालत आलिया ने लिखा है कि नैब अपना केस बनाने में यकसर नाकाम है, इस बुनियाद पर बेल दी जा रही है। इवन सबसे आई थिंक सख्त तरीन अल्फाज जो हैं वो जब मरियम नवाज को बेल दी गई पिछले साल नवंबर में, उसमें लिखे गए थे कि कोई भी एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि इनका इस मामले से कोई ताल्लुक है। लेकिन लोग तो ये जो असल में इस हुकूमत का ज़हन ये है कि गिरफ्तारी ही सजा है कि जी हमने बस अपोजिशन को सजा देनी है, नैब उसका एक हथियार है, पकड़ के जेल में डाल दो। जी खुर्रम साहब, ये जो एक पुरानी प्रिंट क्लिप मेरे सामने अखबार की
وہ یہ ہے کوئی 22 فروری 2019 کی، جس میں لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ سنایا رمضان شوگر ملز اور یہ دوسری جو ہے اس میں انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے نہ اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، نہ بدعنوانی کی. نیب کی پک اینڈ چوز پالیسی بد نیتی پر مبنی لگتی ہے. پھر وہ گندے نالے والا جو کیس ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس نالے سے تو سب لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو یہ اس قسم کی جو سیٹ بیکس ہیں نیب کو، اس کے باوجود ایک سنگل ہینڈڈ پرسوٹ کیوں ہے کہ ایک طرف تو آپ اپوزیشن لیڈروں کو آپ نے نام بھی لیا، دوسری طرف میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں کہ خسرو بختیار ہیں، ان کو پوری پروٹیکشن حاصل ہے، کوئی نہیں پکڑتا. ہمارے دوست سلیم خان ہیں جو اب وزارت کر رہے ہیں، سینئر وزیر ہیں، وہ موجود ہیں. پھر بری کر دیا بابر اعوان کو. جی، بابر اعوان صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب ہیں، ایک لمبی فہرست ہے دوسری جانب بھی جو لوگ نیب کو مطلوب رہے ہیں. اگر آپ غور کریں، اور آپ کے ناظرین مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالیہ 2 سالوں میں جو کرپشن کے جتنے بھی اتنے بڑے بڑے سکینڈل ہوئے ہیں، ان سب کا کھرا جا کر وفاقی کابینہ سے نکلتا ہے. دوائیوں کا سکینڈل ہوا، 400% قیمتیں بڑھیں، کھرا جا کے وزیر صحت اس وقت کے تھے، ان کو نکالا گیا، وہ دوبارہ سے پارٹی کے سیکرٹری جنرل بن گئے. جب آٹے کا سکینڈل ڈھونڈتے ہیں تو جا کے پنجاب کابینہ میں اس کا کھرا نکلتا ہے. چینی کا سکینڈل ڈھونڈتے ہیں تو وفاقی کابینہ میں نکلتا ہے. LPG کا سکینڈل کا کھرا ڈھونڈتے ہیں، وہ وفاقی کابینہ سے نکلتا ہے. جو جتنے بھی سیریس ایشوز ہوئے ہیں اس حکومت کے دور میں، چاہے وہ ڈالر کا ایشو تھا، چاہے وہ گیس کی قیمتیں بڑھانے کا ایشو تھا، ان سب کا کھرا جا کر ایون IPP کا کھرا جب رپورٹ آئی ہے تو ان کو کھرا جو ہے وہ یہ پتہ چلا کہ 2 سب سے بڑے بینیفیشریز جو ہیں وہ تو وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہیں. لیکن وہاں کسی کو، میں یہ آپ کے ناظرین کے لیے سمجھنے کی بات ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی گرفتار نہیں کیا گیا. پشاور شہر میں 107 ارب کے کھڈے پڑے ہیں، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. بلین ٹری سونامی میں بلین ٹری کا لگنے تھے، 1 کروڑ درخت بھی نہیں لگا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کسی کو، یعنی کوئی نیب کی ٹیم گئی بھی نہیں کسی کے گھر کہ بھئی ہم کسی کو گرفتار کر لیں. اتنا بڑا جو ہے عوامی سرمایہ ہے اس کا ڈاکہ ہوا ہے. تو یہ بڑا واضح ہے کہ یہ نیب کا جو یک طرفہ طرز عمل ہے، یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کا جو بغض ہے اور ان کی جو اپوزیشن کو سپریشن کی پالیسی ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. باقی جو اگر واقعی احتساب کا ایشو ہوتا تو پھر اور بہت بڑے بڑے ایشوز تھے اس گورنمنٹ میں جن کے ذریعے آپ وزراء کو جیل میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں. خرم کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی اس طرح ہوتا رہا اور عدالتیں جو ہیں وہ ضمانت پہ ہمیں رہا بھی کرتی رہیں، بعض معاملات میں بری بھی کرتی رہیں، لیکن ابھی شہباز شریف صاحب بھاگ کیوں رہے ہیں، گرفتاری کیوں نہیں دے رہے، اپنا پتہ کیوں نہیں بتا رہے؟ بریک کے بعد آپ سے اس سوال کا جواب جانتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. خرم دستگیر صاحب، بریک سے پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ پہلے بھی ہم پہ اس طرح کی تحقیقات، گرفتاریاں ہوئی، عدالت نے ہمیں رہا کر دیا. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی قیادت کے ہاتھ صاف ہیں تو ابھی گرفتاری شہباز شریف صاحب کیوں نہیں دے رہے؟ اور دوسرا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس طرح چھپنے سے سیاسی طور پہ آپ کے جو کارکن ہیں وہ کچھ ڈی مورلائز ہوں گے، سیاسی نقصان ہو سکتا ہے مسلم لیگ نون کو؟ سیاسی نقصان کس چیز کا ہونا ہے؟ ہم کتنی قربانیاں دیں؟ ہم شاہد خاقان عباسی کی قربانی دیں جو اگست 2019 سے لے کر ابھی کچھ دنوں پہلے تک گرفتار تھے. ہم کتنی قربانیاں اور دیں؟ احسن اقبال کی قربانی دیں، ہم مفتاح کی قربانی دیں، ہم سعد رفیق اور سلمان رفیق کی قربانی دیں. دیکھیے، نیب قانون ایک قانون کے تحت تو چل رہا ہے، لیکن اس کا استعمال صریحاً ایک قانون کا وائلیشن ہے، قانون کے ساتھ مذاق ہے، اور ایک وزیر اعظم کا جو اپنا شخصی بغض کا ایجنڈا ہے اس کا وہ ہتھیار ہے. آج شہباز شریف صاحب اگر وہاں موجود ہوتے تو وہ گرفتاری دے دیتے، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، وہ ضرور دیں گے جب بھی. لیکن کیا نیب کی ٹیم جو ہے ان سے کوئی اپوائنٹمنٹ لے کر آئی تھی کہ آپ گھر میں موجود ہوں گے تو ہم وہاں ہوں گے؟ اور یہ بات مت بھولیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے 28 مئی کو ہی کر دیا تھا
آج سے 5 دن پہلے کہ انہوں نے شہباز شریف کو گرفتار کرنا ہے. جب وہ فیصلہ کر چکتے ہیں تو بعد میں جو ہے پھر 2 جون کا نوٹس بھیج دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں آ جائیں گرفتار ہو جائیں. تو شہباز شریف صاحب ملک میں موجود ہیں اور وہ 7 سمندر پار سے آئے تھے واپس اپنے تمام قانونی ایشوز کا سامنا کرنے کے لیے. لیکن حکومت کی طرف سے یہ کہنا کہ جی نیب کوئی بہت بڑا قانون کا اوتار ہے جس کا ہمیں جو ہے رسپیکٹ کرنی ہے. نیب اپنی قانونی اخلاقی آئینی حیثیت کھو چکا ہے اس حکومت کے پچھلے 22 ماہ میں. دستگیر صاحب میرا تو اب ذرا خیال مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ نیب نے پی ایم ایل این پہ بہت بڑا احسان کیا. عام تاثر یہ تھا جو انہوں نے سوال بھی پوچھا کہ جی وہ ڈیل ہوئی ہے, واچ کنسل پہننے کے لیے آئے ہیں, اختیار وہ کچھ وزارت لینے کے لیے آئے ہیں, وہ -1 کو فارمولا جو ہے اس کے لیے آئے ہیں, اور بڑی ملی بھگت ہے. پھر دوسری کرٹیسزم یہ تھی کہ شہباز شریف صاحب آئے تو کرونا سے لڑنے کے, لیکن وہ کرونا کا ہی بہانے گھر سے ہی نہیں نکلے, ماسک پہن کے بیٹھے رہتے تھے. اب تو انہوں نے کہا کہ جی وہ کوارنٹین میں ہوں. تو اس لحاظ سے ایسے لگ رہا تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ بالکل اتنی کو ریلیونٹ نہیں رہی اپوزیشن کے حوالے سے. لیکن آج کی کارروائی سے میرا یہ تجزیہ, ہو سکتا ہے آپ اختلاف کریں, کہ مسلم لیگ نون پھر سینٹر سٹیج پہ آ گئی ہے بطور ایک اپوزیشن پارٹی کی, اور یہ جو ڈیل ویل کی خبریں ہیں وہ اس کے ساتھ دم توڑ جائیں گی, چاہے شیخ رشید صاحب جو مرضی کہتے رہیں. نظامی صاحب آپ کا تجزیہ سر آنکھوں پہ, لیکن مسلم لیگ نون کا اپوزیشن کی سب سے ریلیونٹ جماعت ہونے کا جو دعویٰ ہے وہ ان 1,28,00,000 ووٹوں پر ہے جو جولائی 2018 میں پاکستان کے عوام نے ہمیں دیے تھے. شیر کے نشان پر مہر لگائی تھی 12.8 ملین لوگوں نے. تو اس کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کا کلیم قائم رہے گا. اور جو ہمارا کام ہے اس وقت کورونا کی وجہ سے, چونکہ عوامی اجتماعات تو بالکل نہیں ہو سکتے, اور بھی ایشوز ہیں, لیکن پارلیمان میں ہم نے پہلے بھی بھرپور مزاحمت کی ہے, اور انشاءاللہ بھی بجٹ سیشن شروع ہونے لگا 3 دن بعد, اس میں بھی بھرپور مزاحمت کریں گے اور پاکستان کے عوام کی آواز اٹھائیں گے. لیکن آپ نے اس شہباز شریف کو گرفتار کیا ہے جس نے اپنی مینجمنٹ سے پنجاب کے لوگوں کی جانیں بچائیں ڈینگی کنٹرول کر کے, اور اس کے اگینسٹ ایک ایسی حکومت ہے جس نے ہتھیار پھینک دی ہیں. وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے, میں پڑھ دیتا ہوں, مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم بات اور بڑھیں گی, اب آگے آپ کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم پاکستان نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے ہیں, انہوں نے اپنی ذمہ داری سے وہ اب بالکل مفرور ہو چکے ہیں کہ جی پاکستان کے لوگوں نے مرنا ہے, اب آپ کی ذمہ داری آپ بھرے. لیکن شہباز شریف نے ایسا نہیں کیا, لیکن اسی کو انہوں نے پکڑنا ہے. آخر انہوں نے جس شخص نے پورے صوبہ پنجاب میں اسکول بنائے, ہسپتال بنائے, کالج بنائے, سڑکیں بنائی, وہ ریلیونٹ رہے گا, آپ اسے ریلیونٹ نہیں کر سکتے. ہاں لیکن یہ بات تو واضح ہے نا کہ اس وقت جو کورونا کی صورتحال ہے خاص طور پہ پنجاب میں اور لاہور میں, یہ تو بہت ہی گمبھیر ہے. اور جو یہ خراب ہوتی جا رہی ہے حکومت کی کوئی نیم دروں پالیسی جو ہے, اب اس میں یہ ایک تسلسل آ گیا کہ جی ہم نے لاک ڈاؤن کھولنا ہے. تو یہ تو آئندہ کہتے ہیں ماہرین کہ یہ جولائی تک تو اپنے پورے عروج پہ پہنچ جائے گا, 2 لاکھ سے زیادہ انفیکٹڈ لوگ ہوں گے, اور اموات بھی اس میں روز کا تقریباً 70-80 لوگ 100 تک اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال تو بڑی خراب ہے. لیکن اس وقت بجائے کہ قوم کو اکٹھا کیا جائے ایک پلیٹ فارم پہ, ایک قسم کی ڈیوائزو پالیسیز جو ہیں جو دنیا میں کہیں میں کسی جمہوری ملک میں نہیں دیکھ رہا کہ اس وقت اپوزیشن اور حکومت کی, سوائے امریکہ کو لے لیں وہاں اور بات ہے, ٹرمپ بھی ایک مخصوص قسم کے لیڈر ہیں, ایسا نہیں ہو رہا. جی تو یہی ایشو ہے نا جی کہ ٹرمپ اور عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں, انگریزی میں کہتے ہیں کٹ فرام دا سیم کلاتھ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کامیابی قوم کو تقسیم کرنے میں ہے, جتنی تقسیم ہوگی جتنی نفرت پھیلے گی اتنا ہی ان کو سیاسی فائدہ ہوگا. اور عمران خان صاحب نے یہ کیلکولیشن کی ہے, مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا, کہ اگر تو لوگ پاکستان کے اپنے معاشی معاملات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں تو اس کی ذمہ داری حکومت پر آئے گی اور عمران خان پر آئے گی. اگر کورونا کے ذریعے اموات ہوتی ہیں تو وہ اللہ کی مرضی ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستانیوں کا مرنا عمران خان صاحب کو, مجھے بہت دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے, وہ قبول ہے. لیکن انہوں نے کہا جی لاک ڈاؤن ہم کھول دیں. جس دن سے لاک ڈاؤن کھلا ہے, آپ نے آج ایک اور بھی نمبر بتایا جا رہا ہے بار بار کہ پاکستان میں پہلے عورتوں میں کرونا نہیں تھا, اب عورتوں میں بھی کرونا پھیلا ہے جب سے یہ لاک ڈاؤن کھلا ہے. اب جب عورتوں میں پھیلے گا ہماری ماؤں بہنوں تک آئے گا, تو ہمارے بچوں تک آئے گا. تو یہ حالات دن بدن خراب تر ہو رہے ہیں. اور عمران خان صاحب کا ریکارڈ یہ ہے کہ چاہے پولیو ہو بیڑا غرق,
چاہے ڈینگی ہو بیڑا غرق، اور اب کورونا میں تو قاتلانہ حد تک بیڑا غرق ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا خرم صاحب، ابھی نظامی صاحب نے ریلیونس کی بات کی تھی کہ مسلم لیگ نون کی جو پالیٹکس ہے، جو لائم لائٹ ہے، اس میں شاید ویسی ریلیونس نہیں رہی تھی پچھلے کچھ عرصے سے. شہباز شریف صاحب نے مطالبہ کیا اجلاس بلایا جائے. ابھی جو ریسنٹ سیشن ہونے جا رہا ہے اس میں انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کو خط بھی لکھا ہے کہ 120 منٹ اپوزیشن کو دیے جائیں تاکہ جامع گفتگو ہو سکے اور کورونا پہ بات بھی ہو سکے. لیکن تاثر یہی تھا کہ شہباز شریف صاحب خود بھی نہیں جائیں گے. عوام تو اس بات کو سمجھ رہی ہے کیونکہ عوام کو کورونا کا ادراک اس طرح نہیں ہے. ود ڈیو ریسپیکٹ، وہ تو کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر آئے ہی نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب خود آتے ہی نہیں ہیں، اس کو سیریس ہی نہیں لے رہے. تو یہ کیا یہ گرفتاری، یا آپ سمجھتے ہیں یہ ریلیونس کا پھر سے ایک بار موقع ہے؟ اور شہباز شریف صاحب اگر گرفتار نہیں ہوتے تو قومی اسمبلی اجلاس میں اس سیشن میں وہ جانے والے ہیں؟ جی یہ بات کا تعین ان کے ڈاکٹر کریں گے. ان کی صحت کے بارے میں پارٹی جو ہے وہ ان سے زیادہ سینسٹیو ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی صحت برقرار رہے. لیکن قومی اسمبلی میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے شاہد خاقان عباسی موجود ہیں، خواجہ آصف موجود ہیں، احسن اقبال موجود ہیں، اور ہمارے بڑے سینئر اراکین رانا ثناء اللہ موجود ہیں. اور یہ سارے وہ ہیں جو یہ نیب اور اس حکومت کی جو عقوبت خانے ہیں وہ بھگت کر آئے ہیں. تو لہذا وہ تو کھل کر بات کریں گے. انہوں نے پچھلی دفعہ بھی جب کورونا پہ اجلاس ہوا تو کھل کر بات کی، اور انشاءاللہ ابھی آنے والے اجلاس میں بھی اس حکومت کی معاشی پالیسی کو بھی، خارجہ پالیسی کو بھی، اور یہ کورونا پالیسی کو بھی، یہ تمام جو خرابیاں یہ حکومت کر رہی ہے. بس زراعت میں ٹڈی دل کا اتنا بڑا نقصان اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے لیکن آنے والا ہے. لیکن اس حکومت کو 6 مہینے پہلے اپوزیشن نہیں وارن کیا گیا. بلکہ میرے جو کہ ذاتی یہ مشاہدے کی بات ہے کہ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں بہاولپور سے ہمارے رکن قومی اسمبلی ہیں ریاض پی زادہ صاحب، انہوں نے اٹھ کر 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ ٹڈی دل آ رہا ہے، اس کو روکیں. لیکن اس وقت میں اب یہ بھی یاد کرا دوں کہ جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے جو وزیر صاحب تھے وہ خسرو بختیار صاحب تھے، انہوں نے اٹھ کر ایک ہلکا سا جواب دیا. اس کے بعد اب وہ بھی وزیر نہیں رہے، ایک اور صاحب آ گئے ہیں. لیکن جو نتیجہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو زرعی فصلیں ہیں ان کا جو ہے ان کی تباہی ہماری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے. مختصر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا. 22 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے ایٹمی دھماکے کو. یوم تکبیر پہ شیخ رشید نے ایک نیا انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ ایٹم بم کا بانی تو میں ہوں اور غور ایوب صاحب ہیں، اور بڑے انہوں نے مہربانی کی، انہوں نے راجہ ظفر الحق کو. نواز شریف کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا اس سے. تو یہ کوئی نئی ریسرچ ہے یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ نہیں جی، میرے تو خیال میں آپ کو پتہ ہے ان قریب یہ حکومت ایک ایسی ٹائم مشین بنائے گی جو پیچھے عمران خان صاحب کو لے جائے گی، نواز شریف کو اور ان کی حکومتوں کو اریز کر دے گی، اور یہ کہیں گے جی یہ تو اس کے تو خالق ہی یہ ہیں، بنائے انہوں نے ہیں، عثمان بزدار نے اور عمران خان نے، انہوں نے یہی خالق ہیں اس کے. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص جو وزیر اعظم ہے اس کے وزارت عظمیٰ کے دور کی ساری خرابیاں جو ہیں وہ تو اس کے سر پر تھوپ دیں، لیکن اس کے جو عظیم کارنامے ہیں پاکستان کو رہتی دنیا تک محفوظ کرنے کا جو کارنامہ ہے وہ چاہے شیخ رشید صاحب اور دوسرے لوگ بولتے رہیں لیکن وہ نواز شریف سے چھینا نہیں جا سکتا. وہ ہمت کر گئے ہیں پاکستان کو ایک جو نیوکلیئر ڈیٹرنٹ ہے وہ دے گئے ہیں. اور اب جتنی بھی ایکیڈیمک بحث کرتے رہیں، the buck stops at the prime minister's desk. آج بھی اگر کورونا کا ایک مریض جو ہے وہ سہولیات نہ ہونے سے جو پاکستانی مر رہے ہیں، the buck stops at عمران خان's desk. عمران خان ذمہ دار ہے. آج ایک پاکستانی جو ہے جو آٹا خریدنے کے اور چینی خریدنے کے قابل نہیں رہا، اس کی ذمہ داری عمران خان کے سر پر ہے. وہ کہیں بھاگ نہیں سکتے اس سے، جتنے مرضی کتابیں لکھوا لیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھے. شیخ رشید صاحب یہ بھی کہتے تھے نظامی صاحب جھاڑو پھرے گا، جھاڑو یک طرفہ پھرے گا یا ساری طرف پھرے گا؟ بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. نظامی صاحب، اجمل وزیر صاحب مشیر اطلاعات ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، ترجمان بھی ہیں KP کے حکومت کے. بہت شکریہ اجمل صاحب آپ کے وقت کا. اجمل صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں. نظامی صاحب کورونا سے ریلیٹڈ بھی بات کریں گے، لیکن یہ جو احتساب کی بات ہو رہی ہے، پہلے جو سب سے زیادہ احتساب کی یا جھاڑو پھرنے کی ہم بات کر رہے تھے، KPK کے جو PTI کے لوگ ہیں ان پہ بھی الزامات ہیں. میرا خیال ہے کہ احتساب کمیشن بھی بنایا گیا تھا. اجمل صاحب سے یہیں سے شروع کر لیتے ہیں کہ یہ جو احتساب کے معاملات ہیں، اور اجمل صاحب آج بھی جو سوال اٹھائے گئے ہیں، ابھی خرم دستگیر صاحب تھے وہ BRT سے متعلق بات کر رہے تھے، مالم جبہ کیس کی بھی بات ہوتی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو
برابری ہے, توازن ہے, احتساب میں نظر نہیں آ رہا. کیا ایسا ہی ہے؟ آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو نظامی صاحب کو اور آپ کو سلام میں پیش کرتا ہوں, اور پہلی دفعہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ پروگرام میں آ رہا ہوں. جی, وزیر بننے کے بعد جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جی اس وقت وہ کیا بات کر رہے ہیں, میرا اس حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں نے اس دن پریس بریفنگ میں بھی یہ بات کی تھی کہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے مسلم لیگ نون کی اور نواز لیگ کی, کہ شہباز شریف وہاں سے آئے تھے, وہاں لندن سے آئے تھے کہ یہاں پہ میں اپنی عوام کو کورونا سے بچانے کے لیے آ رہا ہوں. یہاں پہ آئے اور ایک کمرے میں بند ہو گئے, اور اس کے بعد ایک لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر اور وہ جو ہے نا تقریر ہے, اور پھر اس کے بعد اس نے دیکھیے, میں اس وقت آپ کو بتاؤں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں اگر آپ دیکھیں تو ہم اس وقت خود عوام میں ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں بھی اس کرونا وائرس کا اتنا ہی خطرہ ہے جتنا شہباز شریف کو ہے, لیکن ہم نے کرونا وائرس کی اس خطرے کو ایک سائڈ پہ رکھ کر اپنے عوام کے تحفظ کے لیے ہم کوارنٹائن سینٹر جا رہے ہیں, ہم ہاسپٹل جا رہے ہیں, ہم بازاروں میں جا رہے ہیں, ہم ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں, ہم اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں, ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم. جی, دوسری جو بات ہے, اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بس صرف یہ میں یہ نہیں کہتا ہوں, دیکھیے آپ جائیں نا, آپ اپنے ڈاکٹر پیرامیڈک سٹاف جو اس وقت فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں, آپ وہاں پہ جائیں, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جائیں. آپ وہاں پہ کسی آئسولیشن سینٹر میں مجھے کوئی ایک کلپ دکھائیں کہ شہباز شریف یا ان کے پارٹی کے لوگ کہیں پہ گئے ہو جو مین لیڈرشپ ہے, کوئی مجھے بتائے کسی کوارنٹائن سینٹر میں گئے ہو, کسی ہاسپٹل میں گئے ہو. نہیں, ادھر وہ نہیں جاتے, بات کرتے ہیں عوام کی. دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر کرپشن کے الزامات ہیں نظامی صاحب, کرپشن کے الزامات جو ان کے اوپر ہے, جو منی لانڈرنگ کے یا ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں اور وہ ثابت ہو رہے ہیں, اس کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں, آپ مہربانی کر کے نیب میں اس کا جواب دے, تو آپ وہاں پہ جواب دیں. جی, جہاں تک ہمارا تعلق ہے, میں خیبر پختونخوا کی بات کروں گا کہ وہاں بی آر ٹی کی بات ہو رہی ہے یا دوسرا ملم جبہ کیس ہو رہی ہے. بی آر ٹی کے حوالے سے میں یہاں پہ آئے روز جب بھی اس پہ بات ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس میں کرپشن اور وہ چیزیں, اس کو ہم نے ہمیشہ تمام اداروں کو, اور ساتھ یہاں پہ چونکہ اب تو کیس سپریم کورٹ میں, ہم نے کہا کہ ہم ویلکم کرتے ہیں ایف آئی اے کو یا کوئی بھی نیب ہو, آزاد ہے, اس میں جو بھی اگر کہیں پہ مسئلہ ہے تو ہم ان کی طرح ملک سے نہیں بھاگیں گے, ہم ان کی طرح یہ بھی نہیں کہیں گے کہ جی ہمیں کیوں نکالا گیا یا ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوا. بھئی ہم تو اس چیز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جو یہ الزامات لگا رہے ہیں, یہ الزامات صرف اس لیے نہیں کہ اگر یہ الزامات در الزامات کے بنیاد پہ لگا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ایکچوئل کیا ہوا ہے اور ہمارے اوپر الزامات لگا. ٹھیک ہے, میں اوپنلی ان کو ویلکم کرتا ہوں تمام اداروں کو کہ جی جو ملم جبہ ہے وہ بھی نیب کے پاس ہے, یہ جو اپنا ہمارا بی آر ٹی والا ہے وہ بھی نیب نے اس کو پہلے وہ کیا ہوا ہے, ٹیک اپ کیا ہوا ہے, بھائی ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. جی اچھا جی, یہ ایک جو آپ کے اپنی پارٹی کے لوگ بھی جو ہے نا, وہ جس طرح آپ کی اسمبلی کے رکن پاکستان کے تحریک انصاف رہنما محمد علی ترقی کا کہتے ہیں جی, وہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کھلے عام کرپشن ہو رہی ہے, جبکہ محمود خان کے بھائی تمام تبادلے تقاریاں کرواتے رہتے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں نظامی صاحب, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اصل میں پرابلم یہ ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو ویژن ہے وہ یہی ہے کہ وہاں پہ محمود خان صاحب پچھلے حکومت میں منسٹر رہے اور اس نے زبردست قسم کی کارکردگی دکھائی جو وزارت ان کے پاس رہی ہے. اس کے بعد اگر کسی کے پیٹ میں یہ مروڑ پڑتا ہے تو 100 دفعہ پڑ جائے کہ وہ اس صوبے کے وزیر اعلیٰ کیوں بنے. تو بھائی اگر وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے تو وہ ایک شریف آدمی ہے, اس کا پورا ایک فیملی بیک گراؤنڈ ہے, کہیں پہ اس کے اوپر کرپشن کا کوئی نئی الزام پچھلے حکومت میں لگا ہے, نہ ابھی تک اس کے اوپر
اس کی ذات کے اوپر یا اس کے اوپر رہ گیا، اس کی بائی کی بار بار بات کر رہے ہیں. میں تو حیران اس چیز پہ ہوں کہ پوری ٹبر جن لوگوں کی سیاست معلم جبہ میں تو نام آیا ہے نا ان کا، تو جو ہے جب نا وہ پہلے وزیر تھے اجمل صاحب، معلم جبہ اسکینڈل میں تو محمود خان صاحب کا نام تھا نا. الزام تو لگتے رہے ہیں، الزام ثابت نہیں ہوئے، یہ علیحدہ بات ہے. بالکل نہیں تھا. اچھا ویسے بھی یہ نہیں ترکی صاحب تو اب آزاد رکن ہو گئے نا. جی ترکی صاحب آزاد ہے نا. نہیں، ترکی صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ہی، یہ ان کے پرانے الزام تھے. ہماری جو انفارمیشن ہے اجمل صاحب، یہ آپ بھی چیک کیجئے گا، اس میں ایک اسکینڈل میں نام تھا محمود خان صاحب کا، وہ کس میں تھا؟ بالکل اس کو میں بتا رہا ہوں نا، اس کو نیب نے بلایا تھا اور اس سے جو سوالات تھے وہ ایسے، اس وقت وہ چیف منسٹر تھا، وہ گیا تھا اور اس نے اپنے سوالات کس کیس میں بلایا تھا؟ جو چیزیں تھے اس کے جواب اس نے دیے. کس کیس میں بلایا تھا اجمل صاحب؟ میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کیس کے حوالے سے معلم جبہ کیس میں بلایا تھا نا، اس کو بلایا گیا تھا اس سٹیج پہ. جی میں تو کہہ رہا ہوں جی میں بھی آپ سے بلایا تھا اور وہاں پہ میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پہ جو بات تھی اس نے وہ سوالات کے جواب. جہاں تک میں ایک چیز اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جہاں تک اس کے بھائی کا تعلق ہے، دیکھیں وہ ایک پولیٹیکل فیملی ہے، اس کا بھائی اس کے حلقے میں اگر کام کرے گا، ظاہر ہے وہ ادھر چیف منسٹر ہے صوبے کا، تو اس کے حلقے کے لیے بھی تو کوئی بندہ اس کا ہوگا، اس کا بھائی ہے یا اس کا کزن ہے یا جو بھی ہو، تو وہ تو وہاں پہ کام کریں گے. اس کا بھائی سے پہلے تحصیل ناظم بھی رہے ہیں، اس وقت تو یہ چیف منسٹر نہیں تھے. تو یہ جو باتیں ہیں یا یہ جو الزامات ہیں یا جو اس طرح کی کیسیں ہیں، وہ جو ہے وہ صرف کہانیاں یا کسی کے، میں پھر اگین کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کو بڑا تکلیف ہوتا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب کے دور میں ایسے لوگ چیف منسٹر بنے کہ جو وہ جو ایک طبقہ ہے کہ بھائی اس خاندان سے اگر اس کا تعلق ہو تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ صوبے کا چیف منسٹر بنے. وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب سیلف میڈ آدمی تھے، وہ پولیٹیکل ورکر رہے ہیں، وہ اگر وہ چیف منسٹر بن گئے تو اس میں کوئی مسئلہ ہے؟ تو یہ تو وزیر اعظم نے اس کو بنایا ہے، عمران خان نے اس کے بنایا، یہ اس کی چوائس ہے، یہ فیصلہ اس کا ہے. تو اس سے میرے خیال میں کہ اگر کسی کو پرابلم ہے یا کوئی چیف منسٹر نہیں بنا اس کے بعد کوئی الزام لگا رہا ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی وزن نہیں ہے. جی نظامی صاحب. جی اچھا یہ بتائیے کہ یہ تو ہوئی یہ نیب والی صورتحال، یقیناً یہ تو اب نیب کے قانون میں کوئی ترمیم کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں، ابھی تک تو ہوئی نہیں، بہرحال وہ تو جب ہوگی تو دیکھا جائے گا. یہ کوئی بریف کریں کہ کیونکہ پنجاب میں تو بہت خراب صورتحال ہے کرونا وائرس کی، خاص طور پہ لاہور میں. خیبر پختونخوا میں کس قسم کی سچویشن ہے؟ آپ کے انڈر کنٹرول ہے؟ دیکھیں نظامی صاحب، میں ابھی جو بالکل لیٹسٹ ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جو ابھی میرے پاس آیا جب میں آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں. ہمارے جو ٹوٹل کیس ہے اس وقت 10,897 ہیں جو پازیٹیو آئے. ٹوٹل جو ہمارے ریکورڈ لوگ ہیں وہ 3,085 ہے. ٹوٹل جو ہماری ڈیتھ ہے انفارچونیٹلی وہ 490 ہیں. 8 جو ڈیتھ ہمارے ہوئے ہیں وہ آج کے یہ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئے ہیں. تو یہ صورتحال ہے خیبر پختونخوا کا. اس میں اس وقت جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اس دن بھی میں نے پریس بریفنگ میں کہا تھا، لیکن آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے جو اس وقت LRH ہاسپٹل ہے پشاور کا، جو بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں 1800 بیڈز ہیں اور 63 وینٹیلیٹر ہے، جن میں 105 بیڈز اور 25 وینٹیلیٹر کورونا مریضوں کے لیے مختص ہے. اور LRH میں اس وقت 33 بیڈز پہ کورونا کے مریض زیر علاج ہے اور 20 مریض وینٹیلیٹر پہ ہیں. خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل میں 1300 بیڈز ہے اور 56 وینٹیلیٹر ہے، جن میں 55 بیڈز اور 25 وینٹیلیٹر کورونا مریضوں کے لیے مختص ہے. اس وقت جو میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہماری اس وقت جو مین ہاسپٹل کی پوزیشن ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس کیپیسٹی بھی ہے اور اس میں جو ہے اس وقت ہمارے پاس بیڈز وینٹیلیٹر اس کا اس وقت کوئی مسئلہ ایز سچ نہیں ہے صوبے میں. لیکن اگین بات یہ ہے نظامی صاحب کہ آپ کو پتہ ہے کہ کورونا کا جو وبا ہے وہ گلوبلی اور پھر ظاہر ہے اس میں ہمارا صوبہ بھی ظاہر ہے اس میں جس طریقے سے اسپریڈ ہوا ہے، اس حوالے سے ہم نے عوام سے آج وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے پریس ٹاک بھی کی تھی اور اس میں یہی کہا تھا کہ احتیاط
ہمیں کرنا ہوگا. کورونا ایک حقیقت ہے, اب اس کے ساتھ رہ کر اسے احتیاط کرنا ہوگا, اور اس پہ ہم SOPs اور ان چیزوں پہ عمل درآمد کر رہے ہیں. اجمل وزیر صاحب, جو ہمارے پاس ڈیٹا ہے اس کے مطابق آئی تھنک 9 جو آپ کی لیبز ہیں وہ سرکاری ہیں اور 4 جو ہیں وہ پرائیویٹ ہیں, کل 13 لیبز ہیں. تو یہ بتائیے کہ KPK کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کتنی ہے؟ دوسرا, پشاور میں اگر دیکھیں تو ویڈیو رسپیکٹ یا پورے پاکستان میں ہی دیکھیں SOPs پہ عمل درآمد اس طرح نہیں ہوتا, لیکن KPK میں جو ڈاکٹرز کے ساتھ بدمزگی کے واقعات ہیں یا جو لواحقین ہیں یا جو تیماردار ہیں ان کی جانب سے کچھ زیادہ ہی دیکھنے میں آ رہے ہیں, تو اس کو لے کے پالیسی کیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے تو میں اس پہ حوالے سے یہ کہوں کہ شروع میں ہمارے 20 یعنی 20 ہمارے جب یہ وبا ہے ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی تھی. آج الحمدللہ ہماری جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ 2200 اور 2300 پہ پہنچ گئی ہے, اور یہ آگے جو ہے بڑھ رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری ٹیسٹنگ کیپیسٹی اگلے دنوں میں اور بھی بڑھ جائے گی. دوسرا, جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ جہاں تک ہمارے ڈاکٹرز, پیرامیڈک سٹاف ہے اور طبی عملہ ہے, اس وقت اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت وہ جو اس وبا کے خلاف جس طریقے سے وہ اپنی عوام کی جانوں کے لیے وہ لڑ رہے ہیں دن رات ایک کر کے, اس کا کوئی مثال نہیں ہے. اس میں ظاہر اس طرح کی وبا جس میں پوری دنیا کی وہ جو ہم سے بہت آگے تھے ٹیکنالوجی میں, ان کی جو حال ہے, انہوں نے جس طریقے سے اٹلی کا مثال, اسپین اور دوسرے ممالک آپ کے سامنے, ایون امریکہ کی بات ہم اگر کریں, لیکن الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری پوزیشن اس وقت بالکل اس حوالے سے بہت اچھی ہے. عوام بھی تعاون کر رہی ہے. جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ یہاں پہ ٹریڈرز اور اس کے حوالے سے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب نے فیصلہ کیا ہے, کل ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا, اور وہ NCSC جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی میں بھی فیصلہ ہوا تھا. ہم نے جو پہلے وہ دکانداروں کو ٹائم دیا تھا, جو ٹریڈر تھے ان کو 5 بجے کا ٹائم تھا, اس کو ہم نے 2 گھنٹے ایکسٹینڈ کر دیا 7 بجے. لیکن وہ جو ہفتہ اور اتوار کے دن جو ہے وہ ہم نے وہ کر دیا, جمعہ بیچ میں سے ہم نے نکال دیا, جمعے کو بھی جو ہے وہ ہوگا. لیکن SOPs کے حوالے سے اس پہ اب دوسرا کوئی وہ نہیں ہے. SOPs پہ عمل ہمیں کرنا ہوگا, کیونکہ اس وقت ہم نے عوام کو بھی اس وبا سے محفوظ رکھنا ہے, اور ساتھ جو ہے زندگی کو بھی ہم نے چلانا ہے. اس میں ظاہر ہے چیزوں کو چلنا ہے, لیکن اگر SOPs کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوگا تو ادھر ہم نے ایکشن بھی لینا ہے, وہاں پہ ہم نے سختی بھی کرنی. یہ 2018 میں آپ نے احتساب کمیشن کو تحلیل کر دیا تھا KP کی حکومت نے, یہ بھی نہیں پتہ لگا کیوں کیا تھا. اب دوبارہ اس کو بنانے کا ارادہ ہے کوئی؟ دیکھیں نظامی صاحب, جس وقت ہماری فیڈرل میں حکومت آئی اس وقت احتساب کمیشن اس سے پہلے بنایا تھا, اس وقت ہماری حکومت نہیں تھی, اور فیڈرل لیول پہ جس طریقے سے احتساب اس وقت نون کے دور میں ہو رہی تھی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اب چونکہ فیڈرل حکومت میں کوئی مسئلہ سچ وہاں پہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں جو ہے نا وہاں پہ ادارے آزاد ہیں, نیب موجود ہے, FIA ہیں, دوسرے ادارے ہیں, اور یہاں پہ ہم نے صوبے میں اینٹی کرپشن کو مزید جو ہے نا ہم نے اس کو مضبوط بنایا. درمیان میں یہ کورونا وبا کی وجہ سے ظاہر ہے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ ٹائم پہ وہ جو ہمارا پروگرس تھا وہ آگے تھوڑا سا اس میں وہ کمی بیشی آئی ہے, لیکن اس حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہمارا جو یہ نظام ہے, جو ہمارا سسٹم ہے, جو احتساب کا ہے, وہ جو ہمارا صوبے کے اندر کا ہے, وہ انشاءاللہ جاری رہے. ٹھیک, بہت شکریہ عاجر صاحب. ترجمان KP کی حکومت ہمارے ساتھ موجود ہے. نظامی صاحب, ویسے یہ وقت جو ہے اب وہ طے کرنے کا یہ ہے کہ کورونا فرسٹ یا احتساب فرسٹ, جو اس وقت حالات ہو چکے ہیں. اب دیکھیں جی, یہ ملک کے لوگ جو ہے محفوظ ہوں گے, بچیں گے, لیکن انہوں نے بعض چیزیں جو ہے نا وہ بڑی ریلیونٹ کہی ہیں. مثلا یہ بات تو صحیح ہے کہ PMLN کی کوئی, جو میں نے بھی یہ عرض کیا تھا, کوئی پریزنس نظر نہیں آتی یہ کورونا کے حوالے سے. ٹھیک ہے نا, شہباز شریف صاحب تو بند ہو کے بیٹھ کے, جی باقی لوگ کہاں ہیں؟ نظامی صاحب, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.